خواتین حضرات، دور جدید کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے مکمل طور پر منکر ہیں اور ہر بات کو عقلی دلائل پر پرکھتے ہیں اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دین اسلام کی تاریخ۔ چنانچہ وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک الحاد کا ایسا ہی واقعہ شیئر کریں گے کہ جب اللہ کے وجود سے انکاری ایک شخص نے مسلمانوں کے سامنے چند سوالات رکھے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا، لیکن اس وقت جب بڑے بڑے علماء کشمکش میں مبتلا تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک 11 سال کے بچے کے ذریعے اس شخص کو کیسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس 11 سالہ بچے نے بظاہر ان مشکل نظر آنے والے سوالات کے کیا جوابات دیے، لیکن اس سے قبل کی تفصیلات میں جائیں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا یہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا سوال پائے وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ خواتین حضرات، صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کہ شیطان ایسے ہی ایک ملحد شخص کا روپ دھار کر بغداد کے ایک بازار میں وارد ہوا اور ایسے ہی کچھ سوالات اٹھائے۔ اس شخص نے اس بازار میں آ کر صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر علم کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ وہ ملحد شخص اسی ایک سوال پر نہ رکا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے اس نے کئی سوالات کیے۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، آؤ مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کس طرف کو ہے؟ مسلمانوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارا رب کا وجود ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کے وجود کی ساخت کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ اور تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اس زندگی میں نیک اعمال کرنے سے جنت ملے گی جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان کو حاجت نہیں ہوگی، اس کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے ان پر آگ کا عذاب ہے، تو تمہارے ایمان کے مطابق تو جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی اور ان پر آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ وہ ملحد شخص بغداد کے اس بازار میں اپنے سوالات دہراتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے علماء آتے اور اسے قرآن سے ریفرنس دیتے، مگر وہ قرآن کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکاری تھا۔ محض عقلی دلائل دے کر آپ اس چیز پر قائل کر سکتے ہیں کہ خدا اپنا وجود رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ وہ شخص روزانہ اس بازار میں آتا اور اپنے سوالات بآواز بلند دہراتا اور جوابات کا انتظار کرتا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق وہ شخص بآواز بلند اپنے سوالات دہرا رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اے زندیق، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کے جوابات دوں گا۔ اس ملحد شخص نے پہلے سمجھا کہ شاید یہ بچہ کسی کے کہنے پر اسے مذاق کر رہا ہے، مگر اس 11 سالہ بچے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو اس نے اپنے سوال اسے بتانا شروع کیے اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اسے خود کس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ بہت اطمینان سے مسکرایا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اسے کہا کہ میں اس سوال کا تمہیں جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم 10 سے الٹی گنتی کرنا شروع کرو۔ اس زندیق نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا اور 1 پر آ کر رک گیا۔ اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور ہر بار وہ 1 پر آ کر رک جاتا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی تو پڑھو، تو وہ ملحد شخص اکتا کر بولا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، 0 آتا ہے۔ تو وہ بچہ مسکرا کر بولا کہ اچھا، گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات جو واحد و یکتا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، 0 تھا۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے
اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کی لاجواب کر دینے والی منطق سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ملحد شخص بھی لاجواب ہو گیا تو اس بچے نے اسے اشارہ کیا کہ اب اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس زندیق نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ اس بچے نے یہ سوال سن کر ذرا دیر کے لیے توقف کیا تو اس زندیق کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہیں تک تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ محض وہ اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چنانچہ وہ گویا ہوا کہ اگر تم ایک تاریک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں پر ایک شمع روشن کرتے ہو تو اس روشنی کا منہ کس طرف ہوگا؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہو گئی، اس کا رخ ہر طرف کو ہوگا۔ تو اس بچے نے کہا یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا حال ہے کہ سب اطراف کو پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف کو ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں پھیلا ہوگا؟ بچے کی اس عقلی دلیل پر مجمع نے نعرہ تحسین بلند کیا اور پھر سب نے مل کر اس ملحد کو اگلے سوال کے لیے پکارا۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ یہ مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امیدیں اس 11 سالہ بچے کے ساتھ منسلک تھیں کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو قریب المرگ ہو، یعنی اس پر حالت نزع طاری ہو؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں۔ تو اس بچے نے کہا وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس بچے نے کہا جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، اس روح کی تعریف کیجئے کہ آیا وہ لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال تھی، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں اور اس روح کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو جسم سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس بچے نے کہا کہ تم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی مہین اور نفیس چیز ہے، تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بغیر دیکھے ہوئے تو اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ ملحد شخص بچے کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور پھر مرے ہوئے لہجے میں اپنا آخری سوال دہرایا کہ تم لوگ یہ یقین رکھتے ہو کہ اس دنیا میں نیک اعمال کرنے پر جنت انعام ملے گی جہاں پر مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، وہ جو کچھ کھائیں گے پئیں گے مگر ان کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے کہا ہم، آپ اور سب تمام کی تمام مخلوق رحم مادر میں 9 مہینے تک رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن بول و براز نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ عین حقیقت ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جنت میں ہم جو کچھ مرضی ہو کھائیں گے مگر ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اس ملحد شخص نے بےتابی سے اپنے سوال کا دوسرا حصہ دہرایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بد افعال پر دوزخ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور تمہارے ایمان کے مطابق جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق کیا، تو آگ سے تخلیق ہونے والی مخلوق پر آگ کیسے عذاب ہوگی؟ وہ اس کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ اس بچے نے کہا کہ اس سوال کے جواب کے لیے مجھے ایک فعل کرنا ہوگا اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ اس شخص نے حامی بھری۔ اس بچے نے زمین سے مٹی کی کچھ مقدار اٹھائی اور اس ملحد شخص کے چہرے کی طرف پھینک دی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ بگڑ کر بولا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس بچے نے کہا جیسے اس مٹی سے تم کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی آگ بھی ان جنوں کو تکلیف دے گی، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ دکھاؤں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ درد دکھاؤ جو مٹی ڈالنے پر تمہیں محسوس ہوا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اللہ دکھاؤں گا۔ اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تحسین بلند کرنے شروع کر دیے، اور یوں اس ملحد شخص کے فتنے کا اختتام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے اسے
ज़लील व रुस्वा करके रख दिया। अब ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ की किताबों के मुताले से मालूम पड़ता है कि ऐसा वाक़या दो शख्सियात से मंसूब है। पहली मोहतरम और काबिल कदर शख्सियत इमाम जाफर सादिक की शख्सियत है। उनके बारे में फरमाया जाता है कि वो बच्चा इमाम जाफर सादिक थे, जबकि दूसरी कई जगहों पर उस बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो इमाम अबू हनीफा थे। बहरहाल वो बच्चा जो भी हो, इन दोनों काबिल एहतराम हस्तियों में से कोई भी शख्सियत हो, ये बात यकीनन कही जा सकती है कि वो बच्चा अहले इल्म में से जरूर था और उसने ऐसे बेहतरीन जवाबात फराहम किए जो आज के जमाने में भी मुल्हदों को अकली दलाइल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। इसी एक दुआ पर वॉइस डेली की आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हमें हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। अगर इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर ऐसी ही तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो महज चंद सेकंड्स निकाल कर आप रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। किसी ऐसे ही मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।